محترم ثنا خان رسول صالحین بھائی نے ایک ناشدی کے چند اشعار پڑھے، اچھی آوازیں دو شعر میں بھی اپنا اثر دکھا دیتی ہیں۔ الحمدللہ یہ دلندیش لوگ ہیں، اور پھر ابو تراب بھائی نے بھی اپنی خوبصورت آواز مکمل طور سے اپنے عشق کا اظہاریہ پیش کیا ہے۔ دعا کریں کہ فیضان برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں سلام کر لوں، میرے سلام کا جواب دے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی جب تک مرضی ہوئی، میں بڑا تھکا ہوا تھا، پہنچا ابھی پرسوں اپنے بھائی کی دعوت پہ چنڈا پور میں تھا، دوستوں کی مجلس میں دیکھے وہاں سے لوگ بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ۔ وہاں سے میں فرخ آباد چلا گیا، پھر الہ آباد چلا گیا، واپس آیا۔ بہت تھوڑی دیر کے لیے سو پایا، کچھ مہمان اتنے زیادہ گھر پہ آ گئے کہ میں مغرب کے ٹائم تک بزی ہو گیا، 6 بجے تک عصر کی نماز پڑھ کے مجھے یہاں آنا تھا۔ نہیں بھائی سے میں نے وعدہ کیا، میں آ گیا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد کہیں بقرعید کی نماز کا بھی اعلان ہے، کہیں 6، کہیں 6:30، کہیں 7، 7:30 بجے۔ تو ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے سونے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے آج کے دن معذرت چاہتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بارے میں ایک بات کہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ مل جل کے درود پڑھیں گے، پھر اسی آیت سے اپنے دل کو روشن کریں گے انشاءاللہ۔ یہ درود شریف جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ آواز جا رہی ہے جی؟ کیا ہے کی شرط؟ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ کوئی تو ہوگا اتنی محفل میں اس بات کو سمجھ چکا ہوگا کہ سب کی توجہ موبائل کی طرف لگی۔ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں اس کو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے اور دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ یہ 28 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 28 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ سنیں، کوئی دقت نہیں، توجہ رکھیں، آپ سب لوگ ادھر دیکھیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو حضور کے زمانے میں ہیں نہیں، اس کا مطلب ہمیں درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو واصف علی واصف فرماتے ہیں تم حضور کے زمانے میں نہیں ہو، لیکن یہ زمانہ بھی تو حضور کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ زمانہ بھی تو حضور کا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہماری یہ پوری گفتگو ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ کبھی کسی موقع پر آؤں گا تو بات کروں گا انشاءاللہ۔ حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جو ممبر کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہیں کیونکہ یہ قوم کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اصل میں دقتیں یہ ہوتی ہیں نا کہ ہم نے کتابیں جو پڑھی ہیں اسے پڑھانے کے لیے پڑھی، اس کو اپنی ذات پر لاگو کرنے کے لیے نہیں پڑھی، صحیح ہے کہ نہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ دشواری یہ ہے کہ ہم جو کتابیں پڑھ کے آئے ہیں وہ پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ہم کب سیکھیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ ہمارے نصاب میں ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دینی باتیں ہیں وہ یاد کر لو کسی کو بتا دو، سن لو کسی کو سنا دو، یاد کر لو کسی کو پڑھا دو۔ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہم کب بتائیں گے دین کیا ہے، اپنی آنکھوں کو کب بتائیں گے دین کیا ہے؟ پوچھا گیا صوفی سلطان میاں صاحب کے پاس کہ درود پڑھنے کے بارے میں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے درود پڑھنے کا؟ آپ فرماتے ہیں درود پاک اسی انداز میں پڑھو جس انداز میں نماز پڑھتے ہو۔ درود پاک اس انداز میں پڑھو جس انداز میں تم نماز پڑھتے ہو۔ پوچھا گیا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہے ہو۔ ریورس کرتا ہوں، ایسی نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔
نہیں دل لگتا تو چلے جائیں، وہ دل جس کا تھا اس پر اس کا قبضہ ہے، لیکن دل نفس کے حوالے ہو گیا تو اس کی دسترس سے وہ پھسل گیا۔ اب یہ برف کی سل ہے، کسی بھی وقت پگھل سکتی ہے۔ یہ شناختی کارڈ پر مسلمان ہونا، حضور کا عاشق ہونا، یہ پوسٹر میں، یہ سب بہت چھوٹی چیز ہے۔ پتہ کرنا چاہیے کہ ہم حضور کے فرشتوں کی رجسٹر میں ہمارا نام مسلمانوں میں ہے کہ نہیں۔ ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکانوں میں۔ یہ پریشانی ہے۔ ایک شخص اپنا دل بچھا کر قالین بنا دیتا ہے، کارپیٹ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کی باتیں کیا ضرورت ہے، ابھی نہیں ضرورت ہے۔ ارے میرے بھائی، قبر میں یہی باتیں چراغ کا کام دے گی، میدان محشر میں یہی باتیں ایئر پروف، فائر پروف، سمجھ رہے ہیں، کے طور پر تیرے عقیدے کے جسم کی سیفٹی اور سلامتی کا سامان بنے۔ کبھی کبھی بیٹھ جایا تو حضور کے غلاموں کی مجلس میں زمین پر بیٹھ جایا تو اچھی سوچ تمہیں بلند مقام پر عطا کرتا ہے۔ یہ درود ہے، درود۔ سب کو درود یاد ہے؟ اگر کسی کو درود یاد نہیں ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ اس کو کم سے کم حضور کا نام تو یاد ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں حضور کا نام ہی درود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے ایک بات بتاتا ہوں درود کے حوالے سے۔ ایک بڑا غریب انسان جو کپڑے کا گٹھر اپنے سر پہ رکھ کے کپڑا بیچتا تھا، غریب تھا، چھپت پہ رہتا تھا، کپڑا بیچنا اس کا کام تھا۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں کپڑے یا گٹھر اپنے سر پہ لے کے جاتا تو درود پڑھتے ہوئے جاتا تھا۔ تعجب کی بات لگتی نہیں، اس لیے سب سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، پھر بھی اگر زور سے بولیں گے تو جو اس میں سے ایک دو لوگ نہیں آئے ہیں وہ آپ کی آواز سن کے آ جائے۔ وہ کپڑے کا گٹھر سر پہ رکھ کے درود پڑھتے ہوئے جاتا تھا، اللہ اکبر۔ جب کوئی پوچھتا کیا ہے بھائی، تو پہلے درود پڑھتا تھا، پھر بتاتا تھا میں کپڑے بیچ رہا ہوں۔ کپڑے کا تھان کھولنے سے پہلے حضور پر درود پڑھتا تھا، واپس سے کہتے سبحان اللہ۔ پیسوں کے آواگمن کے معاملے میں درود پڑھتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ کپڑوں کو طے کرنے کے معاملے میں درود پڑھتا تھا۔ جب کپڑا بیچ کے واپس آتا تو درود پڑھتے ہوئے واپس آتا تھا۔ وہ غریب انسان تھا، معاشرے میں، کلچر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اس کا وقار نہیں تھا، کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، لیکن وہ غریب انسان کہتا ہے درود پڑھتے پڑھتے ایک دن ایسا آیا کہ میں اپنے گھر کی جھوپڑی میں سو رہا تھا، میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ پھر سے بولیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے مجھے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ نہیں؟ بولیں، سب سے بڑی دولت ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے میرے خواب میں حضور تشریف لائے تو میں رونے لگا۔ میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے درود پڑھا تھا، آج دیکھا تو پھر دیکھ کے درود پڑھنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دونوں ہاتھ، وہ کہتا ہے میرے بازوؤں کے قریب لے کے آیا اور حضور نے میرے بازوؤں کو پکڑا، یوں پکڑ کے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کوئی خاموش نہ رہے گا، دل نہ لگے تو گھر چلے جاؤ، ایک آدمی کو بٹھا کے حضور کی باتیں سناؤں گا۔ میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے، 30 سال ہو گئے میں ہندوستان کے باہر کئی ملکوں میں یہی کیا ہوں۔ آج بھی نبی کی مجلس میں 2 لوگ ہوں کہ 2 لاکھ انسان ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ سرکار غوث پاک کرم سے تو باتیں جو ریکارڈ آتی ہیں تو نہ جانے کتنے غیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی۔ سمجھ رہے آپ؟ حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے بتا نہیں سکتا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ نہیں سنو گے تو کوئی اور سنے گا، درو دیوار سنیں گے، درختوں کی پتیاں سنیں گی، گھر کی بنیاد کی اینٹیں سبحان اللہ کہیں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں کوئی نہ سنے تو تنہائی میں بیٹھ کے حضور کی بات کیا کرو، کوئی نہیں سنے گا تیرے گانے کے فرشتے سبحان اللہ کہیں۔ اتنی بارش نہیں ہو گئی کہ آپ کی آواز بھی دب جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی بارش نہیں ہو گئی۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر کی جھوپڑی میں سویا، حضور خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے حضور نے کیا فرمایا؟ اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی دولت حضور کی زیادہ ہے، حضور کا عشق ہے، حضور کی طرف سے کرم ہو رہا ہے۔ وہ کہتا میں کانپ گیا، میں نے کہا نہ میرے حضور، میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں، میں گنہگار انسان ہوں، میں اس لیے اشعار انسان ہوں، میرے ہونٹ بڑے ناکارہ ہیں، آپ کے ہونٹ نوری ہیں، آپ کے ہونٹ کافوری ہیں، جبریل آپ کے ہونٹوں کو چومنے کے بجائے آپ کے تلوے چاٹتے ہیں، سرکار بڑے مرتبے کے مالک ہیں، آپ
اپنے مبارک ہونٹ میرے ناپاک ہونٹ سے لگائیں نہ آپ کے ہونٹ تو وہ ہیں، اس دور میں ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتلیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور فرماتے نہیں میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا، ذرا ہاتھوں بڑھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، پھر سے بولے ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا نا 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 میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا۔ میرے آقا نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اور قریب آ میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا۔ وہ کہتا ہے نا حضور میرے ہونٹ گندے۔ وہ ڈر گیا، وہ کہتا ہے مجھے لگا کہ اب بس حضور میرے ہونٹوں کو چوم ہی لیں گے، تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میں نیند سے بیدار ہو جاگ گیا، اور جب میں جاگ گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میری جھوپڑی مہک رہی تھی۔ حضور آئے تھے تو کیوں نہ مہکے؟ وہ کہتا ہے میری جھوپڑی مہک رہی تھی، میں نے شکر کے سجدے ادا کیے، اپنے گھر سے نکلا، آگے بڑھا تو محلے کے لوگوں نے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا، ادھر کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا غریب انسان تیرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے روٹیاں نہیں، رہنے کے لیے قاعدے کا مکان نہیں ہے، اتنا قیمتی عطر تم نے کہاں سے لگا؟ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولے محبت سے اللہ اس کا ثواب آپ سب کے ماں باپ کو الیاس بھائی روح مبارک کو پہنچا دے، جس قبرستان میں ان کی دفین عمل میں آئی ہے اس قبرستان کے اہل قبور کو اس سبحان اللہ کا ثواب نظر فرما۔ لوگوں نے بھائی ٹھہرنا بھائی اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا نا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا۔ تو لوگوں نے کہا پھر جو تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے؟ رونے لگا، رو کے بولا یہ خوشبو جو میرے بدن سے آ رہی ہے میرے بدن کی نہیں، حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ کہا تجھے کیسے مل گئی؟ کہا درود پڑھنے کی وجہ سے۔ گائے سے محبت سے بولے، اسی بولے گائے سے درود پڑھنے کی وجہ سے۔ یاد ہے نا درود شریف؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضوری کے آداب سکھائے، اللہ ہمیں حاضر باش لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہمیں ادب شناس بنائے، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھا کرے۔ صوفی صاحب نے درود پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، جب درود پڑھا کرو تو اپنے سر کو، اپنے سنس کو، اپنے خیال کو، اپنی پلکیں یا اپنا دماغ ہلکا سا بائیں طرف جھکا لیا کرو، ہلکا سا بائیں طرف جھکا لیا کرو، پھر درود پڑھا کرو۔ فرماتے ہیں جب تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز نبی کی بات ہے۔ اور آپ کو ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، یہ کسی کتاب میں نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ اگر تم نے ایسا درود پڑھنے کا طریقہ جاری کیا، ایسے درود پڑھنے لگے نا تو 40 دن کے بعد تمہارے سینے میں، یہ سینے میں میٹھا میٹھا درد ہوگا دل کے پاس۔ آپ آزما لیجیے گا اسے۔ فرماتے ہیں میٹھا میٹھا درد ہوگا اسی ہارٹ میں، دل میں، قلب میں۔ فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھو گے تو میٹھا میٹھا درد ہوگا۔ 40 دن کے بعد جب تک یہ درد ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تیری آواز حضور کی بارگاہ میں پہنچنے لگی۔ آزما لیجیے گا، اتنے مبارک لوگ بیٹھے ہوئے سب کے لیے کھلا ہوا آفر، سب کے لیے آفر، آزما لیں اور آپ بھی آزما لیں انشاءاللہ۔ بڑے ادب اور احترام سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد مبارک وسلم بعدد کل معلوم۔ نعت کا شعر مجھے یاد آیا، رگ لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، رگ لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، رگ لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اپنے بھائیوں کی طرف سے، ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولتے ہیں یا رسول اللہ، بہت ذرا محبت کے ساتھ، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا،
थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था, और अपने कांधे पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। अल्लाह हज़रात की बड़ी मुबारक महफिल है। बस ईद उल अज़हा का मामला है, वरना मैं बहुत ही वक्त देता हूँ अपने भाइयों के पास, और मुझे जलसों कॉन्फ्रेंसों से ज़्यादा अबू तुराब भाई मुझे मिलाद की महफिलों में सुकून मिलता है। हालांकि आप जैसे कई गुना लोग बैठे रहे स्टेजों पर तो महफिलें होती थी, समझ रहे हैं, लेकिन दिल को बड़ी राहत मिलती है जब मिलाद की महफिल होती है, ज़मीनी सोच होती है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को क्या करना, यानी मर जाना। कोई ऐसा शख्स बचेगा नहीं। अगर बाप है पैदा हुआ है तो वो भी मरेगा, बेटा है वो भी मरेगा, माँ भी जाएगी, बहन भी, बीवी भी, नाती पोते भी दुनिया से जाएंगे। कोई ऐसा ज़मीन पर नहीं है जो पैदा हुआ हो और उससे मौत ना आए। वहाबिया दयाबना, रवाफिस, खरूज, हिंदुइज़म, सेकुलरिज्म, लादीनियत, ईसाईज़म, वहाबीज़म, यहूदीज़म, कोई भी ऐसा मज़हब ज़मीन पर नहीं है जिस मज़हब में इस कौल के ख़िलाफ़ कोई बात लिखी हुई हो कि दुनिया से हमें जाना नहीं है। हर मज़हब के लोगों का इस पर इत्तेफाक है कि हम भी एक दिन मर जाएंगे। समझ रहे ना? हर मज़हब के लोगों का इत्तेफाक है कि हम भी एक दिन मर जाएंगे। लेकिन बात क्या है कि इसका असर नहीं होता। जनाजे उठा के हम कब्रिस्तानों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर आने के बाद 4-6 दिन के बाद वही रफ्तार बेतंगी जो पहले थी वो अब भी है, वही हो जाती है। हम मौत को भी बिल्कुल उमर शरीफ के ड्रामे का एक चैप्टर समझ रहे हैं, हम मौत को भी किसी फिल्म का एक हिस्सा समझ रहे हैं। हमने मौत को भी मजाक की नज़र में देखा है। जनाजे चारपाई पर मुर्दे लेटे हुए हैं, कांधे पे लोग लेटे हुए, मोबाइल से बातें कर रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। हमने मौत को तमाशा बना दिया। ये मौत ऐसी नहीं है। मौत के बारे में एक नबी गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत ईसा रूहुल्लाह। हजरत ईसा रूहुल्लाह। फिर रिवर्स करता हूँ, हजरत ईसा रूहुल्लाह। एक बटे आप बोले, फिर बोले। मैं माइक बंद करके जोर से बोल सकता हूँ, आप सब मिलके बोले जोर से। हजरत ईसा, उनका नाम है ईसा, टाइटल है रूहुल्लाह। जैसे एक नबी है, उनका नाम है हजरत मूसा। क्या नाम है? बोले बोले बोले। उनका टाइटल क्या है? कलीमुल्लाह। अबू तुराब भाई के टाइटल बहुत खूबसूरत नात खान। सौलीन भाई के टाइटल नाम भूल जाते हैं लोग, बोले भाई बहुत अच्छे नात खान है कि नहीं भाई? हमारे भाई बैठे हैं माइक वाले भाई, अब नाम तो होगा ना कुछ, लेकिन लोग कहेंगे माइक वाले भाई से काम करना, तो माइक वाले ये टाइटल है। नाम मोहम्मद शब्बीर है, टाइटल डॉक्टर है, समझ गए? नाम मोहम्मद तौफीक है, टाइटल मास्टर है, टाइटल एडवोकेट है, टाइटल जज है, टाइटल चीफ जस्टिस है। तो ऐसे नाम है नबी का हजरत ईसा और टाइटल है रूहुल्लाह, यानी मुर्दों को जिंदा कर देता है। नाम है हजरत मूसा, टाइटल है कलीमुल्लाह। कलीम के माने होते हैं बात करने वाला। आगे है अल्लाह, अल्लाह से बात करने। फिर सुनिएगा, मूसा कलीमुल्लाह, नाम क्या है? मूसा। नाम क्या है? मूसा। और टाइटल क्या है? कलीमुल्लाह। मूसा बोले टाइटल कलीमुल्लाह। कहो तो एक बात बता दूं आपसे, हिंदू मुसलमानों के नफरतों के बीच में एक बात बता दूं आपसे। इसी मूसा कलीमुल्लाह से किसी ने पूछा था कि आपका नाम मूसा, आपका टाइटल कलीमुल्लाह क्यों हुआ? अल्लाह से बात करने वाला, अल्लाह से बात करने वाला, अल्लाह से बात करने वाला। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं अल्लाह का रसूल नबी, लेकिन मैं बकरियां चराता था। क्या? बकरियां चराता था। मेरी एक बकरी गायब हो गई, मैं उसे दिन भर ढूंढा, मिली नहीं, लाठी लेके ढूंढ रहा था, मिलेगी तो हाथ पांव तोड़ दूंगा, मिलेगी सर फोड़ दूंगा उसका। बोले शाम तक ढूंढता रहा, मिली नहीं। आखिर में शाम को मैंने देखा एक पहाड़ के साये में मेरी वही बकरी खड़ी है और हाँफ रही। जब मुझे देखा तो उसकी आंख में आंसू आए। मैंने लाठी उठाई उसको मारने के लिए तो तरस आ गया। मैंने लाठी फेंक दी
اور اپنی بکری سے لپٹ کے میاؤں میاؤں محبت کی باتیں کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی بکری سے لپٹ کے پیار کیا، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے موسیٰ تو نے بکری سے باتیں کی ہیں، جا کل سے اب میں تجھ سے باتیں کروں۔ یہ نفرت ہے، پتھر بازی، گھر گرا دو، لوگوں کو مار دو، وہ ہندو مذہب کا ہے، مسلمان کا، یہ کیا مطلب ہے یار؟ جانور سے پیار کرنے والوں کو کلیم اللہ کا ٹائٹل مل گیا، جانوروں سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے دور پہاڑ پہ بلا کے باتوں میں ہم کلامی کا شرف عطا فرما دیا۔ اگر کوئی انسانوں سے محبت کرے گا تو کتنا انعام ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے ہم نے نہیں سمجھا ان چیزوں کو، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، وہ بازار کی چیزیں ہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ بغداد شریف سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر بصرہ ایک شہر ہے، وہاں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے شیخ کبیر احمد رفائی۔ شیخ کبیر احمد، بولے بولے، شیخ کبیر احمد رفائی حضور کے انتقال کے 600 سال کے بعد یہ مدینہ شریف گئے اور جا کے بولے حضور میں آپ کی قبر پہ آیا ہوں، بصرہ میں سلام کرتا تھا تو فرشتے میرا سلام لے کے آتے تھے، اب تو میں خود آ گیا، اب میں سلام کر رہا ہوں تو میں اپنے کانوں سے جواب سننا چاہتا ہوں۔ بولے بولے بولے، سمجھ رہے میری بات؟ حضور کے انتقال کو تقریباً 600 سال ہو گئے، پر میں آقا میں خود آ گیا، اب میں اپنے کانوں سے آپ کے جواب کو سننا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم حضور کی قبر شریف سے ان کے سلام کا جواب آیا، تعجب نہ ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر کیا کہا معلوم ہے؟ بولے آقا جواب تو مل گیا ہے، اب اپنے ہاتھوں کو نکالے، ہاتھوں کو بھی چومنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کے لیے بولے محبت سے، کیا کہا؟ سرکار جواب تو مل گیا ہے، اپنے ہاتھوں کو نکالے، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، شیخ کبیر احمد رفائی کے لیے آج سے تقریباً 800 سال 900 سال پہلے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پھٹ گئی اور حضور کے دونوں ہاتھ باہر آئے، شیخ کبیر احمد رفائی آگے بڑھ کے حضور کے ہاتھوں کو چوما۔ بڑی لمبی ہسٹری ہے، کبھی بتاؤں۔ ایک بات مجھے بتانی تھی، کسی نے پوچھا تھا، میں ان کی مزار شریف پر 3 مرتبہ گیا، بہت ڈینجر راستہ ہے، گن مشین جو ہے نا ہم لوگوں کی بس کے آگے بھی اور پیچھے بھی راؤنڈ پہ چل رہی تھی، ہم لوگ اپنی بسوں میں بیٹھے ہوئے، تب ان کی مزار شریف پر فاتحہ پڑھ، گن مشین راؤنڈ پہ چل رہی تھی، آگے پیچھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ایک دم سائلنٹ، اور پھر سرکار کے روزے پہ کوئے سے ملا ہوا بارڈر بصرہ ام عبیدہ ایک یہ کا نام ہے، ناصریہ اس علاقے کا نام ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا اے شیخ کبیر احمد رفائی، یہ بات یاد رکھیے گا، اتنے میرے مبارک بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پر، یاد رکھیے گا، دیکھیں بھائی اس کو لانچ کرنا انشاءاللہ، اس پر کل سے عمل کرنا انشاءاللہ۔ کسی نے پوچھا اے شیخ کبیر احمد رفائی آپ کون سا نیک کام کرتے ہو کہ حضور نے قبر شریف سے آپ کے لیے جواب بھی دیا، حضور نے قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالا، چوم لیجیے، کیا کرتے ہو؟ نفل نمازیں پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ آپ نے جملہ کہا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، کہا کس بیس پر اللہ کے نبی نے آپ کو اپنے ہاتھ چومنے کے لیے دیے، کون سی نیکی کرتے ہو؟ تو رو کے بولے کتوں کی خدمت کی وجہ سے۔ کس کی؟ وہی کتے جن کے لیے ہم نے روٹیاں نہیں دی، لاٹھیاں دی، ایک ٹکڑا روٹی پھینکنا اپنی شان کے خلاف، لاٹھیوں سے کتوں کے پیر کو توڑنا یہ بہادری سمجھتے ہیں۔ شیخ کبیر احمد رفائی فرماتے ہیں مجھے جو نعمت ملی ہے کتوں کی خدمت کی ہے۔